بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے نام نہاد نظریات کو پروموٹ کرنے والے جو کچھ عناصر ہیں، جو ایک طرف تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ بلوچستان کے بہت خیر خواہ ہیں اور بلوچستان کی پسماندگی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اقدامات کیے جائیں، بلوچستان میں جو ہے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، اور اسی طرح مختلف دیگر نام نہاد دعوے جو ان کی جانب سے سامنے آتے ہیں، اور خاص کر ان کے جو سہولت کار ہیں وہ ان کی پروموشن کے لیے جو کام کر رہے ہیں. ان تمام دعووں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب جہاں دیگر زاویوں سے کام کیا جا رہا ہے، تو بلوچستان کے مقامی لوگوں نے اس حوالے سے ابھی ایک نیا جو قدم شروع کیا ہے. ہمارے جو سوشل واریئرز ہیں، جو انفارمیشن وارفیئر میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں اور ان کے آقاؤں کے نظریات کو نیست و نابود کر رہے ہیں، ان کے کوششوں سے بلوچستان میں ایک نیا جو پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے عزائم بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور مقامی لوگوں نے مختلف گیدرنگز میں یہ ابھی موقف شروع کیا ہے کہ ہم دشمن کے اس ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے کس طرح فرنٹ لائن پہ آ کر اپنا کردار ادا کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں بلوچستان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں ہوئی ہیں، ان سازشوں کو ہمارے ان سوشل میڈیا کے واریئرز نے جس بہترین طریقے سے کاؤنٹر کیا ہے، تو یقینی طور پر ان کی یہ جو کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ناظرین ہم کچھ گفتگو کریں گے اس پیراہے میں کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، اس نیریٹو میں دشمن کو کس طرح عظیمت کا ایک سامنا ہے اور کس طرح ان کے جو مذموم عزائم ہیں بلوچستان میں وہ ناکام ہو رہے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی محترمہ سلمیٰ خان صاحبہ. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اس حوالے سے مزید جو موقع پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمیٰ صاحبہ بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے، ایکس نامی جو ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، جس پہ ایک نیا فیچر انہوں نے متعارف کرایا ہے، جس میں یہ جو فتنوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے ان کی اصل لوکیشن سامنے آ رہی ہے. اور ایک طرف وہ نشکی کا ظاہر کرتے تھے، باوٹ بلوچ پہلے خود کو نشکی کا ایک جرنلسٹ ڈکلیئر کرتا تھا، تو اب پتہ چلا کہ وہ جی تو انڈیا میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. اور اسی طرح پھر یہ باقی نام نہاد وہ کچھ جو بگوڑے ہیں جو ابراڈ میں اپنے اسائلم کی درخواستوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے جو قائم کہ وہ مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور بلوچوں کے بڑے خیرخواہ بن کے ان کے ہی معاملات کو سبوتاژ کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، ترقی کے حوالے سے، مختلف دیگر معاملات ہوں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ غنی صاحب. دیکھیں، ایکس کا جو یہ فیچر تھا نا، یہ صرف ہمارے بلوچوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے پورے کے پورے ایک خطے کے لیے ایک امن کا پیغام لے کر آ گیا. آپ دیکھیں اس میں سے ایک بھی اکاؤنٹ بلوچستان سے لیڈ ہو رہا ہے، ایک بھی. ایون مارنگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سنگاپور سے ہے، کیا بلوچ کا انڈیا سے ہے، ایک کا جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے. اچھا، پھر جب ان سے ہی ان کی بات پوچھی جائے، ان کی کمنٹس میں دیکھا جائے تو بولتے ہیں کہ وی پی این لگا کے ہم نے اس کو بوسٹ کیا ہوا ہے. تو بابا جتنا بھی وی پی این لگا دو، آئی پی ایڈریس آ گیا ہے. یہ فیچر وہ فیچر ہے جس پہ آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن آ رہی ہے. ہم نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات ایکسپوز کی تھی کہ ہم نے بشیر زیب کا بھی جو وہ تھا وہ نے ٹریس کر لیا اس کی لوکیشن، اور اس کو ادھر سے جہاں پہ بارڈر کے پاس وہ جہاں پہ رہائش پذیر تھا اس کو اٹھا کے ہم نے گرین اس میں زون میں گرین زون سے وہ شفٹ کیا انہوں نے، پھر واپس ہلمند شفٹ کیا. ابھی دیکھیں وہ اس کو نا اس کی جو لوکیشن ریلوکیٹ کر رہے ہیں، لوکیشن تو معلوم ہو چکی ہے، وہ جہاں جہاں جا رہا ہے وہ پتہ لگ رہا ہے. لیکن ہمارے سیکیورٹی ادارے یا انٹیلیجنس بیسڈ جو بھی آپریشن ہوتے ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہوتے ہیں، وہ 100% اس جگہ پہ جا کے لگتے ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ زیادہ کیا تقریباً 99% باہوٹ ہو گیا، کیا بلوچ ہو گیا، اپنا نئی مزیری ہو گئی، اس کے علاوہ بلوچستان فیکٹس والے ہو گئے، جنید بلوچ ہو گیا، میر یار بلوچ جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو جناب والے آ جائیں ابھی بلوچستان، جو خواب دیکھ رہا تھا بلوچستان کی آزادی کے، ایک بھی اکاؤنٹ، ایک سنگل اکاؤنٹ بلوچستان کا نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں اگر تناسب میں دیکھا جائے تو بابر یوسفزئی کا اکاؤنٹ کسی نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا لیو ان بلوچستان. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے فیچر میں ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ آپ نے اپنے نام کو کتنی دفعہ ری نیم کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مہرنگ بلوچ کے اکاؤنٹ کو 10 بار ری نیم کیا گیا ہوا. مطلب ایک اکاؤنٹ آپ نے کھول دیا ہے، اس کو 10 بار آپ دوبارہ نئے ناموں سے چلا رہے ہیں، صرف اسی لیے کہ آپ کی فالوشپ بڑھے اور آپ جو ہیں وہ رانگ نیریٹو یا ورغلانے والی یا ریاست خلاف جتنی بغاوتی باتیں ہوں گی وہ ان اکاؤنٹ سے ڈیل کریں گے، تو آپ لوگوں کو لوگ فالو کرتے رہیں گے. تو بہت اچھا وہ ہے. یہ ٹیکنالوجی جو تھی یہ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی یہ ہے کہ اس طرح کی فیک اکاؤنٹس. اچھا، اس میں سلمیٰ صاحبہ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی نا کہ جو اصل حقائق ہیں ابھی وہ اشکار ہو رہے ہیں، اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کے
بیانی کی ایک جیت بھی ہے. ہم نے ہمیشہ یہ آواز بلند کی ہے کہ سفارتی سطح پر بھی یہ آواز بلند بھی ہے. اقوام متحدہ میں بھی باقاعدہ نے پاکستان نے جو موقف پیش کیا تھا اس میں یہی کہا گیا کہ کس طرح یہ جو BLA نامی جس طرح دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور پھر فتنہ الخوارج یہ ہمارے خلاف کس طرح سازشوں میں ملوث ہے اور لوگوں کے ماؤتھ پیس بن کر کس طرح بیانیاں جو ہے بنائے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو انٹرنیشنل فورم ہے وہاں پہ ان دہشت گرد تنظیموں کے علاقہ کاروں کے خلاف کارروائی کس طرح ہونی چاہیے, کس طرح ان کو ٹیکل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو بین الاقوامی طور پر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ بین الاقوامی طور پر یہ جو تنظیمیں ہیں چاہے وہ ایکس ہو, فیس بک ہو, باقی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کی تو کمیونٹی گائیڈ لائنس میں شامل ہے نا کہ کوئی ہیٹ اسپیچ پروموٹ نہیں کیا جا سکتا, دہشت گردوں کی سپورٹ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ تو ابھی پروف کر رہے ہیں, یہ خود پروف کر رہے ہیں. تو کس طرح اس پہ غنی صاحب میری بات بڑے غور سے میں ان کو الان ابھی کہہ رہی ہوں, اپنے اسائلم کی جو کاغذ ہے وہ پاڑ دیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ EU انفارمیشن سیل جو بنے ہوئے ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں. ان کو بار بار آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے فلانا کنٹری میں بیٹھ کے یہ کام نہیں کرنے, اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرنی. یہ جو جتنے لوگ وہاں پہ اسائلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے ہیٹ اسپیچ, اینٹی اسٹیٹس یا سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ ٹیررسٹ سپورٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو ڈیپورٹ بہت جلدی پاکستان کر دی جائے گا. پھر پاکستان میں آ کے آپ کیا کریں گے یہ بتائیں. آپ وہی لوگ ہیں نا جو دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ ان کو پاکستان کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی, نمائندگی بھی ان اے پازیٹیو سینس کہ آپ بتاتے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. آپ کا بیانیہ اپنی جگہ درست ہے. دیکھیں ہم بات کریں گے, تضاد ہوتا ہے باتوں میں, آپ کی رائے کا بھی اختیار ہے, ہماری بھی رائے کا اختیار ہے, ہم بات کریں گے. لیکن جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ آپ ایک ورغلانے والی, ایک دہشت پھیلانے والی حرکتیں کریں گے یا پھر جھوٹے بیانیے اپنے ملک کے خلاف اکسائیں گے, تو کون سا ملک آپ کو قبول کرے گا کہ اپنے ملک کے خلاف تو بغاوت کریں؟ تو کیا ہم ان کو یہاں پہ پناہ دے کے اپنے خلاف دشمنوں کو پال رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ بہت جلد پاکستان مطلب یہ ضروری ہے, یہ نیڈ آف دا ہاور ہے کہ جو کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ان پلیٹ فارمز کو بھی اسے انشور کرنا ہوگا. سر یہ دیکھیں ابھی یہ اسٹیپ اٹھایا جائے گا بہت جلد. یہ انکشاف نہیں ہے, یہ میں بول رہی ہوں کہ یہ اکاؤنٹ جہاں سے یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور وہاں پہ پھر یہ جائیں گے واجب جرم ہے تو پھر اپنے جرم کی سزا بھی بھگتیں گے اور جواب بھی دیں گے کہ کیوں کیا. اچھا سلمیٰ صاحبہ تھوڑا اس پہ بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا کہ یہ جو مسنگ پرسنس کا نام نہاد انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے, جس طرح وہ لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے حلقوں میں لوگوں کو وہ لاپتہ کر کے پھر ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کرتے ہیں. پھر ایسی صورتحال ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھی کہ وہ نسرین بلوچ کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہے, نصیب اللہ کے حوالے سے سامنے آئی ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ پھر ایک نئی ان کی تھیم ہے یا وہ وہی پرانا جو ان کا وہ نظریہ ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے؟ غنی صاحب بچی جو ہے وہ ہے 15 سال کی, ٹھیک ہے, اس طرح کی اتنی چھوٹی ایج کی بچی پہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نابالغ ہے یا پھر بلوغت کے بھی سٹارٹ میں ہی ہے, ایسی بچی پہ اچھا یہ ہے آواران کی نا, یہ جی آواران کی بچی ہے. اب اس بچی کو اگر اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں نے اس کو لاپتہ کر دیا ہوا ہے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک ماجبین بلوچ نام کی لڑکی ہے جو کہ پولیو کی مریض ہے, وہ بھی 5-6 مہینے سے غائب ہے, اس کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. ایک اور تھی وہ جو ٹیچر تھی, اس کے لیے بھی انہوں نے فرزانہ نام تھا کہ کیا, اس کے لیے بھی انہوں نے یہی باتیں کی. مگر در حقیقت ان لوگوں ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں نہیں اٹھایا ہے؟ دیکھیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا BLA بھی بالکل وہی یونیفارم پہنتا ہے جو کہ ہمارے سیکورٹی ادارے پہنتے ہیں. اس بات کی کیا شہادت ہے, اس بات کی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور ثبوت ہے تو لا کے دکھائیں کہ آپ, بلکہ یہ فورم دستیاب بھی ہے. آپ نے بات کی نا, یہ فورم تو دستیاب ہے, حکومت تو یہ بار بار کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے لائیں, جو متعلقہ ادارہ ہے, متعلقہ لوگ ہیں, ان سے بات کی بات جو ہوئی تھی, بالکل 4th شیڈول کی بات کی تھی کہ ہم نے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ سہولت کاری میں ہیں تو آپ آ کے بتا دیں, اگر آپ کے گھر میں کسی نے پناہ لیا آپ آ کے بتا دیں, خود نکالیں. نہیں ہو سکتے تو اگر آپ کا بندہ یا بندی گمشدہ ہے تو آپ آ کے اس کی رپورٹ درج کرائیں. دیکھیں ACS ہوم کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ ہو جائے یا پھر ہمارے سیکورٹی ادارے ہو جائے, آپ آ کے انفارمیشن دیجیے. آپ کا بندہ لاپتہ کہیں نہیں ہوگا. یہ پاکستان ہے, ریاست پاکستان ہے, ریاست مدینہ کے نام پہ یہ بنی ہوئی ریاست ہے, یہاں پہ کسی پہ کوئی جرم و ظلم نہیں ہوگا. مطلب یہ جو ڈرامے گڑ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ بول کے آ رہے ہیں. پروپیگنڈا کہاں تک. اور جہاں تک یہ نسرین بلوچ کا تعلق ہے, ایک تو عورت, پھر چھوٹی عمر, مطلب یہ عورت کاٹ کھیلنے والا بھی معاملہ ہے. دیکھیے اب بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی جتنی ہمدردانہ تنظیمیں ہوتی ہیں وہ عورت کے لیے بار بار آواز اٹھاتی ہیں, اور خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے اٹھا رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں وہ میں نے میرے خیال سے اس کو MTJ کو اسلام آباد میں ایک انٹرویو دیا تھا, مدیلہ جان کو, اس نے وہ دھرنے سے باہر نکلتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر سے کوئی لاپتہ ہوا؟ میں نے کہا سر اگر میں لہسن اور پیاز کھاؤں گی تو میرے منہ سے اسمیل آئے گی, صرف اتنی مثال کافی ہے.
اگر کسی نے اس کو وہ کیا بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوں گے. بلکہ آپ نے تو وہ ایکسپوز اس طرح کیا تھا, انہوں نے مطلب آپ نے یہ بات بھی شاید کی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں, تو آپ نے اس وقت یہ بھی ان کو بتایا تھا کہ یہ جو خواتین یہاں پہ مسنگ پرسنس کے لیے مظاہرہ کر رہی ہیں, پروٹیسٹ میں شامل ہیں, تو ان کو تو یہ نام بھی نہیں پتا کہ کس کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں, نام کیا ہے, رشتہ داری کیا ہے, ان کے ساتھ لنکس کیا ہیں ان کے. اس دن کے بعد سے تو ان کی ساری وہ کھل کے سامنے آ گئی نا بات کہ یہ لوگ, کیونکہ وہاں پہ جا کے ان سے پوچھنے والا بندہ وہ نہیں تھا, اور میں بالکل اکیلی گئی, صرف مطلب ان کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے تھے, پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے, لیکن حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کا بھاجا, آپ کا بھتیجا, آپ کا کزن کی اولاد, آپ کے کزن کا بچہ بھی غائب ہوتا ہے, آپ کو نام پتا ہوگا, ایسے ہی ہے, درست, ٹھیک ہے. بلوچ اور پٹھان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے یا اپنے خاندان والوں کے نام نہیں بھولتے ہیں, چاہے جتنے بھی ہو جائیں, کوئی بھی نہیں بھولتا ہے. تو اب میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ اما جی آپ کا کون غائب ہو, تو بچی کو ہاتھ ہلا کے بول رہی ہے کہ اس کے نام بتا دیں. تو کرائے پہ آئے ہوں گے نا, ذرا کرائے پہ آنے والے لوگ سیلری لے رہے تھے, فنڈیڈ ہے, ان کو فنڈنگ مل رہی تھی, تو وہ لے کر آئے تھے. وہ دھرنا ختم بھی اسی وجہ سے ہوا کہ اس دھرنے کی کوئی ٹھوس وجوہات نہیں تھی وہاں پہ بیٹھنے کی, ان کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی وہاں پہ آنے کی. بہت شکریہ سلمیٰ صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے حوالے سے جو گفتگو کی, اس میں سلمیٰ خان صاحبہ کا یہ موقف یقینی طور پر بہت ویلڈ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر کسی کو کوئی خدشہ ہے کہ کوئی عزیز و قریب اس کا کوئی لاپتہ ہوا ہے, کسی زاویے سے بھی لاپتہ ہوا ہے, تو جو اپروپریٹ فورم ہے, قانون کا جو ایک اس میں ایک اپروچ ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اسے یوٹیلائز کریں, وہ متعلقہ پولیس کے پاس جائیں, متعلقہ اداروں سے رابطہ کریں, اور جو اپروپریٹ فورم ہے اس میں اس حوالے سے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں. لیکن اگر وہ دہشت گرد تنظیموں کا ماؤتھ پیس بن کر جو حقائق ہے ان کی ایما پر وہ مسخ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا بھی کردار جو ہے متنازع ہے. تو یقینی طور پر بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ایک بیانیہ بلوچستان میں بلڈ کیا جا رہا ہے وہ ابہام کا شکار ہے. اس بیانی کے حوالے سے جو دشمن کا ایجنڈا ہے وہ بڑے کھل کر واضح ہو چکا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے انسانی حقوق کے نام نہاد نظریات کی بنیاد پر یا دیگر حقوق کے نام پر جو دشمن قوتیں کام کر رہی ہیں, انہوں نے ہمارے نوجوان نسل کی ذہن سازی کے لیے خاص کر جو کوششیں کی ہیں, الحمدللہ وہ تمام کوششیں ان کی مسلسل ناکام ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ناکام ہوگی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.